الذين أشركوا مكانكم أنتم وشركاؤكم فزيلنا بينهم وقال شركاؤهم ما كنتم إيانا تعبدون۔ اس آیہ مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے قیامت کے دن مشرکین اور ان کے شرکاء یعنی جن کو وہ پوجتے تھے ان کے باہمی مکالمے کو بیان فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَيَوْمَ نَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا، اور ہم قیامت کے دن سب کو جمع کریں گے، قیامت کے دن سب کو جمع کریں گے۔ ثُمَّ نَقُولُ لِلَّذِينَ أَشْرَكُوا، پھر ہم انہیں کہیں گے جنہوں نے شرک کیا تھا، جو مشرکین تھے انہیں ہم فرمائیں گے مکانکم، یہیں ٹھہرو، جی مکانکم، یہیں ٹھہرو، یہاں سے تم نے آگے پیچھے نہیں جانا، یہیں پہ رکے رہنا ہے۔ انتم وشرکاؤکم، تم بھی اور جن کی تم پوجا کرتے تھے تمہارے شریک، انہیں بھی یہیں پہ ٹھہراؤ۔ جی قیامت والے دن یعنی کہ بتوں کو بھی وہیں پہ ٹھہرایا جائے گا۔ اور یہ صرف بات جو ہے نا اتنے تک نہیں ہے کہ جس کی بھی پوجا کی جاتی ہے سب کو قیامت کے دن بلایا جائے گا وہاں پہ، اللہ کے علاوہ جس کی بھی پوجا کی جاتی ہے سب کو قیامت کے دن کھڑا کیا جائے گا۔ جیسے ملائکہ کرام علیہ السلام کے متعلق قرآن کریم میں بیان ہوا کہ ملائکہ کرام علیہ السلام کی جو لوگ پوجا کرتے تھے قیامت والے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو فرمائے گا یوم یقول للملائکۃ، ملائکہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ تمہاری یہ عبادت کرتے تھے، تم نے کہا تھا ان کو، تو فرشتے کہیں گے کہ یا اللہ ہم نے تو نہیں کہا تھا ان کو کہ ہماری عبادت کریں، بل کانوا یعبدون الجن اکثرهم بهم مؤمنون، بلکہ یہ لوگ جو ہیں یہ تو جنوں کی عبادت کرتے تھے، ہماری تو عبادت نہیں کی انہوں نے۔ اکثرهم بهم مؤمنون، یہ تو ایمان ہی انہی جنوں پر رکھتے تھے، جنوں پر ایمان رکھتے تھے، جنوں پر مطلب شیطانوں پر، شیطانوں کے کہنے پر انہوں نے یہ حرکت کی تھی عبادت والی، تو اطاعت جس کی ہے انہوں نے، عبادت بھی تو اسی کی ہے انہوں نے، جس کی اطاعت کی ہے اسی کی عبادت کی ہے انہوں نے۔ گو کہ یہ ہمیں سجدے کرتے رہے ہیں، ہم نے تو نہیں کہا، نہ ہم راضی تھے ان کی عبادت پر، ہم راضی ہوں ان کی عبادت پر، ہم نے ان کو کہا ہو، ہم نے ان کو دعوت دی ہو تب تو ہماری عبادت بنے۔ جب شیطان نے کہا ان کو کہ تم ان کی پوجا کرو، ان کی عبادت کرو، شیطان ہی ان کی عبادت پر راضی تھا، شیاطین ہی ان کو اس طرف لگانے والے تھے، تو پھر حقیقت میں عبادت بھی انہوں نے ان کی ہے، ہماری تھوڑی کی ہے۔ بل کانوا یعبدون الجن، بلکہ یہ جنوں کی ہی عبادت کرنے والے تھے۔ اکثرهم بهم مؤمنون، یہ ایمان بھی انہی جنوں پر ہی رکھنے والے تھے۔ سمجھ آ گیا مسئلہ؟ اب اسی طرح کر کے حضرات انبیاء کرام علیہ السلام کے متعلق بھی، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پوجا کرتے ہیں، ہاں جی نصرانی ان کو خدا مانتے ہیں نا، خدا کا بیٹا مانتے ہیں، اور حضرت عزیر علیہ السلام کے متعلق یہودیوں کے ایک بہت بڑے قبیلے کا یہ نظریہ تھا، ہاں جی وہ بھی حضرت عزیر علیہ السلام کو رب کا بیٹا مانتے تھے۔ اسی طرح سورج کی پوجا کرتے ہیں، چاند کی پوجا کرتے ہیں، ملائکہ کی پوجا کرتے ہیں، یہ تقریباً سب کا ذکر قرآن کریم میں موجود ہے۔ ملائکہ کا اور ان کی پوجا کرنے والوں کا مکالمہ میں نے ابھی سنا دیا کہ فرشتے انکار کر دیں کہ مولا ہم نے تو نہیں کہا ان کو، نہ ہم نے کہا ہے، نہ ہم راضی ہیں ان کی پوجا پر، تو پھر ہماری پوجا کہاں ہوئی؟ ہماری تو پوجا نہیں ہے، یہ اسی کی پوجا کر رہے ہیں جس نے کہا تھا، جس نے ان کو اس طرف لگایا تھا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، پھر ہم وہی ان کے کھڑے کھڑے ان کے معبودوں میں اور ان عبادت گزاروں میں یعنی مشرکین میں اور ان کے شرکاء میں، اللہ نے فرمایا فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، ان کے درمیان ہم لڑائی پڑوا دیں گے، وہی لڑائی پڑ جائے گی ان کی، وہیں پہ لڑائی ہو جائے گی ان کی۔ لڑائی کیسے ہوگی؟ یہ کہیں گے، وہ کہیں گے، شرکاء کہیں گے ہم نے تو کہا نہیں تھا ان کو، یہاں تک کہ پتھر کی مورتیاں تک کہیں گے ہم نے تو نہیں کہا تھا ان کو، یہ خود ہی پوجا کرتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو قوت گویائی عطا فرمائے گا۔ قالوا انطقنا اللہ الذی انطق کل شیء، اللہ تبارک و تعالیٰ وہ کہیں گے اللہ نے ہمیں بولنے کی طاقت دی ہے جس نے ہر چیز کو بولنے کی طاقت دی ہے۔
وہ کہیں گے دنیا میں تو یہ بولتے نہیں تھے، آج کیسے بول پڑے؟ وہ کہیں گے جس نے ساری کائنات کو بولنے کی طاقت دی تھی اسی نے ہمیں بھی طاقت دے دی ہے بولنے۔ وہ پتھر تو یہاں تک کہیں گے، وہ کہیں گے یا اللہ ہمیں تو ان کی عبادت کا پتہ تک نہیں تھا، یہ ہمیں کہہ رہے نا ہم پوجا کرتے تھے، ہمیں تو ان کی پوجا کا پتہ ہی نہیں تھا۔ لیکن یہ ضرور ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت والے دن ان میں فہم پیدا فرما دے گا، سمجھ پیدا فرما دے گا، تو وہ قیامت والے دن بول پڑیں گے، ان کو منہ پر جواب دیں گے، ہم نے تو نہیں کہا تھا ان کو ہماری عبادت کریں، نہ ہم نے دعوت دی تھی، نہ ہمارا دعویٰ تھا، انہوں نے خود ہی پوجا شروع کر دی، تو پھر جس کے کہنے پہ کی تھی انہوں نے پوجا بھی اسی کی ہے، ہماری تھوڑی کی ہے۔ تو یہ قیامت والے دن سارے کے سارے، جیسے قرآن کریم میں متعدد بار یہ بیان ہوا مضمون کہ اتباع میں اور متبوع میں، جو تابع ہیں فرما بردار ہیں، ان میں اور ان کے لیڈر میں ان کی لڑائی پڑ جائے گی قیامت والے دن۔ یہ قرآن میں مضمون متعدد مقامات پر بیان ہوا ہے۔ تو وہ یہی کہیں گے کہ انہوں نے ہمیں گمراہ کیا تھا، انہوں نے ہمیں اسراء پہ لگایا تھا، یہ خود بھی بے دین تھے، انہوں نے ہمیں بھی بے دین کر دیا تھا۔ تو آگے سے وہ کہیں گے ہم ان کے گھر تھوڑی گئے تھے، ہم نے تو صرف نعرہ ہی لگایا تھا، یہ ہمارے ساتھ ہو گئے، بس اتنا ہوا ہے۔ اس سے ثابت یہ ہوتا ہے اس مضمون سے فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ سے کہ قیامت والے دن ہر وہ بندہ یا ہر وہ شے یا وہ لیڈر ہو یا وہ پیر ہو یا پھر وہ جاہل مولوی ہو، ہاں جی، وہ جاہل پیر ہے تو قیامت والے دن اس کی اور مریدوں کی لڑائی پڑ جائے گی۔ یہ ذہن میں رہے، پیر سے مراد وہ شخص ہے جو نام نہاد پیر ہو، جو اہل حق کے قافلے کے شرکاء ہیں، اہل حق کے قافلے میں شریک ہیں، جو حضرت سیدنا شیخ الامام عبد القادر الجیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہج پر پیری مریدی کرنے والا بندہ ہو، تو وہ اس میں شامل نہیں ہے، ان کی لڑائی نہیں ہوگی۔ کیوں کہ حضرت سیدنا شیخ الامام عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو لوگوں کے دلوں میں اللہ کا خوف پیدا کر کے لوگوں کو اللہ کے قریب کرنے والے تھے، اللہ کی نافرمانی سے روکنے والے تھے۔ اس سے مراد وہ پیر ہے جو یہ کہے کہ آپ نمازیں نہ پڑھیں، آپ میری بیعت ہو گئے ہیں، آپ کی نمازیں میرے ذمہ ہیں، بس جب میں اپنی نماز مدینے پڑھنے جاتا ہوں تمہارے بھی ساتھ پڑھ دیتا ہوں۔ ایسا پیر جو قرآن سے دور کر دے، ایسا پیر جو آقا علیہ السلام کے صحابہ کا گستاخ بنا دے اپنے مریدوں کو۔ آج کتنے پیر ہیں جو حضور کے صحابہ کی گستاخی کر رہے ہیں؟ اب دیکھیں نا، یہ بھی ایک المیہ ہے ہمارے لیے، جب ہم ان جائے پیروں کے خلاف بولتے ہیں نا تو اچھے بھلے سمجھدار لوگ بھی پریشان ہو جاتے ہیں، کہتے ہیں جی آپ پیروں کے خلاف بولتے ہیں۔ یہیں پہ نقش اسٹاپ پہ ایک دوست ہمارے رہتے ہیں، انہوں نے ہمارے گاؤں میں فون کر دیا، انہوں نے کہا جی وہ ضیاء احمد جو ہے وہ تو ہل گیا ہے، وہ کوئی بھابی شابی بن گیا ہے، وہ تو پیروں کے خلاف بولتا ہے۔ میں نے کہا یار پیر عبد القادر جیلانی کے غلام ہو، ہمیں کیا ضرورت ہے بولنے کی؟ پیر ہو جناب شیخ شہاب الدین سہروردی رحمہ اللہ کا سچا جانشین ہیں، جیسے انہوں نے لوگوں کے دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف پیدا کر کے لوگوں کو مخلوق کو اللہ سے جوڑا ہے، ایسے پیر ہو جناب میاں شیر محمد رحمۃ اللہ علیہ جیسا، پیر ہو حضرت کرما والا سرکار جیسا، ہیں جی، وہ بڑے بزرگ جو گزرے ہیں، تو ہمیں کیا پڑی ہے یار؟ حضرت کرما والا شریف والے جو بزرگ تھے نا بڑے، ان سے کسی نے پوچھا تھا، انہوں نے کہا جی آپ میلاد شریف مناتے ہیں تو اس کا کوئی فائدہ بھی ہوتا ہے؟ اللہ اکبر کبیرہ، یہ حضوری کا مقام دیکھیں ہمارے بزرگوں کو کیسے حاصل تھا۔ فرمایا کہ 24 گھنٹے مجھ فقیر کا ہاتھ امام الانبیاء کے ہاتھ میں یوں رہتا ہے، بتائیں۔ تو بھائی ایسے بزرگ جو ہیں جو امت بنانے والے ہیں، امت کو مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی غلامی سکھانے والے ہیں، ایسے لوگ جو ہیں ان کے کون خلاف بول، اپنی آخرت برباد کر دیں یار ہم کبھی بھی نہیں بولیں گے ہم تو۔ اچھا کبھی کسی نے دیکھا ہو میں نے میاں شیر محمد رحمہ اللہ کے خلاف بولا؟ کبھی نہیں بولا۔ ہم نے اپنا ایمان خراب کرنا یار اہل اللہ کے خلاف بول کے؟ حضرت سیدنا داتا علی اجویری رحمہ اللہ، ہاں ہم بیٹھے ہوئے ملنگوں کے خلاف تو بولتے ہیں ہم، وہ ہم سمجھاتے ہیں لوگوں کو یار باز آ جائیں، جو اہل حق کے قبیلے کے لوگ ہیں نا ان کے ساتھ رہیں، ان کی مائیت میں آپ شامل ہو جائیں، ان کے پاس بیٹھیں، ان کے پاس بیٹھنے کا آپ کو فائدہ ہوگا۔ یہ حدیث پاک آقا علیہ السلام کا فرمان ہے، لا یشکا جلیسہم، فرمایا یہ وہ جماعت ہے ان کے پاس کوئی بندہ بیٹھ جائے بدبخت رہتا ہی نہیں ہے، نیک بخت ہو جاتا ہے۔ ہاں ان مجالس میں آپ بیٹھیں، بالکل کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ لیکن اس طرح کے جو جاہل پیر ہیں جو مریدوں کو اللہ تعالیٰ کے احکامات سے دور کر دیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات کے معاملے میں کہیں جی آپ کو کوئی پرواہ نہیں ہے جی، تو ایسا بندہ جو ہے وہ شیطان ہے۔ وہ کیا ہے؟ شیطان ہے، وہ پیر نہیں ہے۔ ہاں حضرت امام اہل سنت
فتاوی رضویہ شریف میں نقل فرماتے ہیں ایک صوفی بزرگ کا قول، باتیں کہ جو پیر ایسا ہو نا، باتیں وہ مسخرہ شیطان ہے، وہ کیا ہے؟ مسخرہ شیطان ہے۔ جو یہ کہے کہ رسول اللہ علیہ السلام کی اطاعت کی کوئی حاجت نہیں ہے، ہم تو پہنچے ہوئے ہیں، ہمیں نمازوں کی حاجت نہیں ہے۔ جیسے میں نے پہلے بتایا تھا، حضرت بائی بستامی رحمہ اللہ کی خانقاہ میں کچھ لوگ آ گئے، آ کے بیٹھ کے باتیں کرنے لگے۔ جب نماز کا وقت ہوا تو اسے کہا کہ آپ حضرت بائی بستامی نے فرمایا آؤ نماز پڑھیں۔ انہوں نے کہا نحن وصلنا، ہم تو پہنچے ہوئے ہیں بھائی، آپ مبتدی ہیں، آپ نمازیں پڑھیں، ہم نمازیں کیوں پڑھیں بھائی؟ اللہ اکبر۔ آپ نے فوراً اور برجستہ فرمایا میں ہاں اذا سقر، جہنم پہنچے ہوئے ہو۔ کہاں پہنچے ہوئے ہو؟ اچھا کئی باتیں ایسی ہیں بر وقت کہی جائیں، فی البدی کہی جائیں تو بڑا لطف دیتی ہیں۔ ایک مولوی تھا، وہ تقریر کر رہا تھا عربی زبان میں، عرب کے علاقے میں تقریر کر رہا تھا، اور بیچارہ پڑھا ہوا تھا نہیں، عربی بھی اس کی کمزور تھی۔ ممبر پر بیٹھا، اس نے آیت پڑھی قرآن پاک کی، کہنے لگا ظہر الفساد فی البر والبحر۔ ہاں جی، پہلے تقریر کر چکا تھا الٹی سیدھی عربی میں، جب اس نے یہ آیت مبارکہ پڑھی کہ زمین میں، خشکی میں، تری میں ہر طرف فساد ہو گیا ہے، ایک دیہاتی بڑا تھا، بڑا غریبوں والا منہ بنا کے کہنے لگا وَهَكَذَا عَلَى الْمِنبَرِ، یہ فساد صرف زمین پر اور سمندر میں نہیں رہا، بلکہ یہ فساد ممبر پر بھی آ گیا ہے، یعنی تو جو سامنے بیٹھا ہوا ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو اس طرح یہ لوگ، جتنے بھی لوگ ہیں نا اللہ تبارک و تعالیٰ سے دور کرنے والے، وہ صرف پیر نہیں، مولوی نہیں، مولوی جو غلط عقائد گھڑتے ہیں، بتائیں کتنے مولوی ہیں اس وقت جو آقا علیہ السلام کے صحابہ کے کرام علیہ رضوان کے خلاف بول رہے ہیں۔ وہ کالے جو ہے نا ان کی بات میں نہیں کر رہا ہوں، میں اپنی جماعت میں گھسے ہوئے ان ذلیلوں کی بات کر رہا ہوں جو حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خلاف بولتے ہیں۔ بتائیں، جو کہتے ہیں نو معاویہ، حضور کے صحابی کو کہہ رہے ہیں نا 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 تیری ضرورت نہیں ہے ہمیں، نو ڈیمانڈ، اس طرح کے الفاظ بول رہے ہیں حضرت سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو۔ بتائیں اب ہم ان کو کیا کہیں؟ اور اسی طرح کر کے ان کے علاوہ یہ لوگ اس طرح کے مولوی، ان کے مقتدیوں میں لڑائی ہوگی قیامت والے دن، یہ میں اسی آیت مبارکہ کی روشنی میں کہہ رہا ہوں۔ اس طرح کے پیروں میں جو اللہ تعالیٰ کے احکامات سے دور کرنے والے ہیں، اور ان کے مریدوں میں قیامت والے دن لڑائی ہوگی۔ اور اسی طرح کر کے وہ لیڈر جو جمہوری ہیں، ان کی، وہ اپنی قوم کو اللہ رسول کے احکامات سے دور کر رہے ہیں جی، ان کی اور ان کے ورکروں میں قیامت والے دن لڑائی ہونے والی ہے، یہ پکی بات ہے۔ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ ہاں، ان کی اور ان کے ورکروں کی قیامت والے دن لڑائی ہونے والی ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات سے دور کرنے والے ہیں۔ خلاق کائنات نے ارشاد فرمایا فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، ہم ان کو کہیں گے مکانکم، یہیں ٹھہر جاؤ، ابھی تمہاری لڑائی ہونے والی ہے، ابھی تمہاری لڑائی ہونے والی، جانا نہیں ہے کہیں تم نے۔ تو فَزَيَّلْنَا بَيْنَهُمْ، ہم ان کو ان کے درمیان پھوٹ ڈلوا دیں گے۔ وَقَالَ شُرَكَاؤُهُمْ مَا كُنْتُمْ إِيَّانَا تَعْبُدُونَ، تو وہ کہیں گے ان کے شرکاء، یعنی جن جن کی پوجا کی گئی تھی، وہ چاہے پتھر ہوں، چاہے لکڑیاں ہوں، چاہے جناب وہ کوئی جانور کی صورت میں ہوں، کوئی بھی شے ہو جس جس کی پوجا کی گئی تھی، یہاں تک کہ چاند، تارے، سورج، جس جس کی پوجا ہوئی تھی، سارے کے سارے یہ کہیں گے، کیا کہیں گے؟ وقال شرکاؤہم، وہ کہیں گے، ان کے شرکاء کہیں گے ما کنتم ایانا تعبدون، تم ہماری تو پوجا کرتے ہی نہیں تھے ہیں۔ یار بتائیں نا، مشرک ساری زندگی ان کو ماتھا ٹیکتا رہے، ماتھا ٹیک ٹیک کے ماتھا رگڑ لے، قیامت والے دن وہ کہہ دے کہ تو نے تو میری عبادت کی ہی نہیں تھی، تو یار پھر بندہ خالق اور مالک کو کیوں نہ سجدہ کرے، جس کا ایک ایک سجدہ بھی اللہ کے ہاں لکھا ہوا ہو، اور ہر سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ ایک ایک لفظ بھی اس کا اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں لکھا ہوا ہوگا۔ بتائیں تو کیوں نہ یار۔ ایک بات ذہن میں رہی، میں اچھا ضمن مجھے یاد آ گئی، کوئی بھی بندہ جو ہے نا ایمان کی حفاظت کے لیے یہ ایک بار پڑھ کے نا کلمہ شریف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ پڑھ کے تو کہے یا اللہ میں تجھے گواہ بناتا ہوں اس کلمے پر، اور تیرے پاس امانت رکھواتا ہوں ہیں، قیامت والے دن جب میں تیری بارگاہ میں آؤں نا، یہ پرچی مجھے عطا فرما دینا، ہاں جی، یہ سند مجھے چاہیے تیری بارگاہ سے، قیامت والے دن چاہیے، ہاں جی۔ یا پھر یہ کہے کہ مجھے مرتے وقت مولا مجھے یہ کلمہ میرا عطا فرما دینا، میں امانت تیرے پاس رکھ رہا ہوں۔ بزرگ فرماتے ہیں یہ بھی ایمان پر مرنے کا ایک نسخہ ہے ہیں۔ ہاں، جیسے مدینے میں جائے نا بندہ تو آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر آقا علیہ السلام کو گواہ بنائے، یا رسول اللہ آپ کو گواہ بنا رہا ہوں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، آپ قیامت والے دن میری گواہی دیجیے گا، میں آپ کا امتی ہوں ہیں۔ تو کہتے ہیں یہ بھی ایمان پر مرنے کا ایک زبردست نسخہ ہے ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب کیا ہوگا جی؟ تب وہ شرکاء جو ہے نا وہ بولیں گے، جن کو شریک بنایا گیا تھا اللہ تعالیٰ کا، وہ کہیں گے
فکفا باللہ شہیدم بیننا و بینکم، وہ کہیں گے جی بس بس بس، اللہ کی گواہی ہمارے اور تمہارے درمیان کافی ہے، اللہ کی گواہی کافی ہے۔ تم نے ہماری پوجا کی تھی؟ نہیں کی تھی۔ کس نے کہا تھا؟ ہم نے کہا تھا؟ جب نہیں کہا تھا تو ہماری پوجا کیسے بنی؟ نہ ہم راضی تھے، ہم راضی ہوتے، ہم نے کہا ہوتا تو تمہارا پوجا کرنا ہماری پوجا ٹھہراتا، ہماری پوجا کہلاتا۔ جب ہم نے کہا ہی نہیں، ہم راضی نہیں تھے، ہم تو ناراض تھے تم پر، تم نے یہ حرکتیں کی ہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا اس وقت یہ کہیں گے فکفا باللہ شہیدم بیننا و بینکم، وہ کہیں گے اللہ کی گواہی ہمارے اور تمہارے درمیان کافی ہے، ان کننا عن عبادتکم لغافلین، اس وقت یہ سارے کہیں گے سچی بات یہ ہے ہم تو تمہاری عبادت سے ہی غافل تھے، تم جو کہہ رہے ہو نا تم نے ہماری پوجا کی تھی، ہماری عبادت کی تھی، ہمیں تو تمہاری عبادت کا ہی پتہ نہیں تھا، ہمیں تو کسی شے کا پتہ نہیں، تو پھر تمہاری پوجا کس چیز کی، تمہاری عبادت کس کھاتے کی، تمہارے سجدے کس کھاتے کے؟ کسی کھاتے کے نہیں۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا ہنالک تبلو کل نفس ما اسلفت، میں وہاں پر ہر وہ چیز ان سے پوچھی جائے گی جو کچھ انہوں نے دنیا میں کی ہوگی، ہر ایک چیز کے بارے میں ان سے آزمایا جائے گا کہ ہاں بھئی یہ تم نے کیا، یہ تم نے کیا، ایک ایک چیز ان سے پوچھی جائے گی جو کچھ بھی دنیا میں انہوں نے کی ہوگی ماضی میں۔ وردوا الی اللہ مولاہم الحق، میں اس وقت ان کو اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا جو ان کا سچا مولا ہے۔ یہاں دنیا میں انہوں نے ان کو مولا بنا رکھا ہے، ہاں جی، یہ مولے ان کے جو ان کو اللہ سے دور کرنے والے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا قیامت والے دن ان کے اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا جو ان کا مولا ہم الحق ہے۔ کیا ہے؟ ان کا سچا مولا ہے، حق والا مولا ہے، اس مولا کی طرف ان کو لوٹایا جائے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ پھر کیا ہوگا؟ اللہ اکبر۔ وضل عنہم ما كانوا یفترون۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا پھر یہ دنیا میں جتنے بھی بہانے گھڑتے تھے، جتنے بھی ہیلے گھڑتے تھے، جتنے بھی عقیدے گندے گھڑتے تھے، جتنے بھی یہ عقیدتیں گھڑتے تھے، ہیں جی، جھوٹی عقیدتیں جو عقیدے سے بھی آگے چلی جائیں، ہیں، عقیدت رکھی کسی کی اور عقیدے سے بھی آگے چلی گئی، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا وہ سارے عقیدے، ساری گھڑی ہوئی باتیں ضل عنہم، ان سے ساری گم ہو جائیں گی، ایک بھی ان کے پلے نہیں پڑے گی، ایک بھی ان کے پلے نہیں پڑے گی۔ دیکھیں نا، مثال کے طور پر کوئی بندہ یہاں سے کسی بندے کو کوئی بندہ 5 لاکھ روپے دے اور وہ سارے جیلی ہوں اور وہ چلا جائے جناب مارکیٹ میں سامان لینے کے لیے، تو بتائیں ایک دم سے اسے پتہ چلے کہ تیری جتنے بھی پیسے ہیں سارے کے سارے جعلی ہیں، تو کیا بنے گا اس کے ساتھ؟ کچھ رہے گا اس کے پلے؟ تو یہی حال ہوگا مشرکین کی عبادت کا۔ قیامت والے دن جب آئیں گے، جب ان کی عبادت پر مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی سنت کی مہر نہیں ہوگی، تو ساری عبادت رائے گا۔ مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی شریعت کی مہر نہیں ہے تو عبادت قبول نہیں ہے۔ جب سے میرے آقا علیہ السلام تشریف لائے ہیں قیامت تک عبادت اسی کی قبول ہے جو میرے آقا علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہو، جو میرے آقا علیہ السلام کے فرمان کے مطابق ہو۔ میرے آقا علیہ السلام تو پوری امت کو بتوں کے سامنے سے اٹھا کر کے رب کی بارگاہ میں جھکانے کے لیے تشریف لائے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔